اطہر صاحب، آپ ملکی حالات کو سمجھتے ہیں، بین الاقوامی حالات کو بھی سمجھتے ہیں، جنگ بندی پر کیا رائے ہے آپ کی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے جناب فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے پوری دنیا کو کہ انہوں نے ایک عالمی جنگ سے بچا لیا ہے۔ حالات عالمی جنگ کی طرف جا رہے تھے اور پاکستان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایران کے لوگ پاکستان سے اظہار یکجہتی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایک بڑا اچھا ڈپلومیٹک رول ادا کیا ہے اس ساری جنگ میں۔ ہم نے بھی عوام نے، پاکستانی عوام نے، تاجر برادری نے، سب لوگوں نے قربانی دی ہے۔ اس مہنگائی کا جو ایک طوفان تھا اس کا سامنا کیا ہے۔ اس سے اعظم کلاد مارکیٹ کے کاروباری حالات پر کیا فرق پڑا ہے؟ کرنٹ سینیریو کیا ہے؟ ہم سب یعنی پاکستانی ہیں، پاکستان زندہ باد تھا، پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ آج ہم اعظم کلاد مارکیٹ لاہور میں موجود ہیں۔ ایشیا کا بڑا کاروباری تجارتی مرکز ہے۔ ایران جنگ بندی کا معاہدہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ طے پا گیا ہے، جس کے بعد 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ افریقین نے پاکستان کا اہم کردار ہے، دنیا اس کردار کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ ہم آج یہ جاننے کے لیے اعظم کلاد مارکیٹ میں آئے ہیں کہ تاجر برادری اس جنگ بندی کو کس طرح دیکھتی ہے اور اس میں پاکستان کے کردار کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری اعظم کلاد مارکیٹ تاجر بورڈ اطہر علی صاحب، سینئر نائب صدر اعظم کلاد مارکیٹ تاجر بورڈ شیخ اقبال یعقوب صاحب۔ جنرل سیکرٹری صاحب سے بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اطہر صاحب، آپ ملکی حالات کو سمجھتے ہیں، بین الاقوامی حالات کو بھی سمجھتے ہیں، جنگ بندی پر کیا رائے ہے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی یہ ایک سفارتی محاذ پہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اقوام عالم اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے جناب فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز جس طرح محنت کی۔ آپ لوگ بھی میڈیا پہ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسحاق ڈار صاحب کبھی چائنا تو کبھی سعودی عرب، اور انہوں نے ایک پورا سفارتی کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے ان کی یہ شب و روز محنت رنگ لائی ہے کہ پوری دنیا کو کہ انہوں نے ایک عالمی جنگ سے بچا لیا ہے۔ حالات عالمی جنگ کی طرف جا رہے تھے اور پاکستان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے۔ اس وقت ہمارا ازلی دشمن ہندوستان، وہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں کہ جو عزت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، پاکستان کو دی ہے، ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ ہم اپنی بہادر فوج کو اور اس کے سپہ سالار کو، اپنی جو بھی ہمارے اس وقت موجودہ حکمران ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اقوام عالم میں پاکستان کا نام، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایران کے لوگ پاکستان سے اظہار یکجہتی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایک بڑا اچھا ڈپلومیٹک رول ادا کیا ہے اس ساری جنگ میں۔ تو یہ کسی سیاسی پارٹی کی فتح نہیں ہے، نہ یہ مسلم لیگ کی فتح ہے یا PTI کی فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے۔ پاکستان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اپنے اداروں کو ان کو اپنا اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اطہر صاحب، اس سے سفارتی محاذ پر تو کامیابی پاکستان کو مل گئی، معاشی لحاظ سے بھی آگے کوئی بہتری آئے گی خطے میں جس طرح کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے؟ جی بالکل، معاشی لحاظ سے بھی بہتری آئے گی۔ معیشت تو اس وقت پوری دنیا کی خراب ہوئی ہے جنگ کی وجہ سے، یہ اکیلے پاکستان کی معیشت خراب نہیں ہوئی، پوری دنیا کے حالات خراب معاشی طور پہ ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، جس دن یہ شہباز شریف صاحب کی رات کو ٹویٹ گئی ہے، 12:15 بجے ٹویٹ آن ایئر ہوئی ہے، تو اسی وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت وہ $92-93 پہ آ گئی ہے، 23% یا 25% ڈکریز ہو گئی ہے قیمتیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بہتری آئے گی۔ ہم نے بھی، عوام نے، پاکستانی عوام نے، تاجر برادری نے، سب لوگوں نے قربانی دی ہے۔ اس مہنگائی کا جو ایک طوفان تھا اس کا سامنا کیا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری آئے گی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ معاشی طور پہ بھی ہم مضبوط ہوں گے۔ سینئر نائب صدر انجمن تاجران اعظم کلاد مارکیٹ بورڈ شیخ اقبال یعقوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، اس جنگ کے حوالے سے اور پاکستان کے بہترین مثالی کردار کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ اپنے جنرل صاحب کو، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو، اپنے جو اس ٹائم موجود ہیں شہباز شریف صاحب، اور بھی ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ایڈجسٹ ہیں،
ان کے لیے ہم بیل فشز رکھتے ہیں. اور جیسے بھائی جان نے کہا عطر صاحب نے، ہم سب یعنی پاکستانی ہیں، پاکستان زندہ آباد تھا، پاکستان زندہ آباد ہے اور پاکستان زندہ آباد رہے گا انشاءاللہ تعالی. جنرل سیکرٹری انجمن تاجران اعظم کلاتھ مارکیٹ بورڈ عطر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بار پھر میں ان سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. اس جنگ بندی کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے گوادر اور کراچی کے معاشی حالات میں بہتری، جس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ پنجاب، لاہور اور سارے پاکستان پہ پڑے گا، اس حوالے سے بھی کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، گوادر جو ہے وہ تو اب ہب بننے جا رہا ہے. چائنا کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہے، ایک ریلیشن ہے، کاروباری طور پہ بھی، ویسے بھی جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ایک بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت ہمیں ایک مال وقوع دیا ہے. اور اسی لیے تمام اقوام عالم یا تمام قومیں پاکستان کی اس خطے کی طرف دیکھتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہے تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان بنا ہی اسی لیے ہے کہ اس نے عالم اسلام کی نمائندگی کرنی ہے، عالم اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہونا ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا ہی ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کوٹ کر چکا ہوں کہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں پچھلے دنوں میں، صوفی برکت علی صاحب. تو انہوں نے کہا تھا کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ سے ہوا کریں گے. تو انشاءاللہ وہ وقت بڑی جلدی آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ بڑی امید ہے اپنے لوگوں سے بھی، اپنے اداروں سے بھی. یہ وہ اقبال کا شعر ہے نا، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہاں کے لوگ بھی بڑے محنتی ہیں، بڑے اچھے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان نے اقوام عالم میں اور عالم اسلام کی جو ہے وہ لیڈرشپ پاکستان کے ہاتھ میں ہونی ہے. تو ہم پاکستان کا بہتر مستقبل ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی اس کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر عطر علی صاحب نے کرتے ہوئے آخر میں یہ کہا، اقوام عالم کی ہاں اور نہ میں پاکستان کے فیصلے ہوں گے. اور یہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ وقت جنریشن زی بھی دیکھے گی اور انشاءاللہ جنریشن الفا بھی دیکھے گی. پاکستان اقوام عالم کی مضبوط معاشی قوت بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.